اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، اس ویڈیو میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمشیرہ اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی دختر اختر سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنی کتب سے روایات پیش کرنے لگا ہوں۔ محمد عبدالسلام قادری رضوی، جو احمد رضا خان بریلوی کے مقلد ہیں، اپنی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 551 میں لکھتے ہیں کہ سیدہ کی تعلیم و تربیت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے، جن کے نانا جان حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور جن کے ابا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حسن و حسین علیہم السلام ہوں۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی شہزادی کی صفات کتنی بلند ہوں گی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ فراست اور دانش مندی قرآن و تفسیر، ادب و علم، کلام پر حاوی تھیں۔ زہد و تقوی، سادگی و پاکیزگی، عبادت و ریاضت، استقامت و استقلال، صداقت اور جرت اور تواضع و مہمان نوازی اور ایثار و قربانی، ان تمام صفات کا سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہم السلام میں جمع ہو جانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ خاندان نبوت میں پرورش پانے والی فی الحقیقت انہی صفات کی حامل تھی۔ اور سامعین، انہوں نے کتاب الجواہر صفحہ 150 کا حوالہ دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب یعنی شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 551 میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس نواسی زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے ساتھ بہت پیار تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو سیدہ بچی تھیں تو آپ کے اوپر سوار ہو جاتیں، اور جب تک وہ خود نہ اترتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدہ سے نہ اٹھاتے تاکہ سیدہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی دل شکنی نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کو سونے کا ہار کہیں سے تحفہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہار اس کو پہناؤں گا جس سے زیادہ پیار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار لے کر سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور سیدہ زینب کبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا کے گلے میں پہنا دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ انگوٹھی آئی تھی، اور سامعین، مصنف نے الجواہر کتاب کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ جب حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری حج فرمایا تو ایام طفلی زینب کبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا، میرے بچوں کو لاؤ۔ سیدہ صلوات و سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ام کلثوم علیہ الصلاۃ والسلام اور زینب علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں۔ نانا جان کی حالت دیکھ کر بچے رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت کرب و بے چینی میں تھے۔ بچوں کو دیکھ کر بڑے بھی رو پڑے۔ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور بچی کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، شفقت کی نگاہ فرمائی، سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ مصنف نے الجواہر کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اور سامعین، شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار کے صفحہ 552 میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کا چہرہ مبارک نورانی اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا سے ملتا جلتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری اس نواسی کی شکل و شباہت خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا کی طرح ہے۔ آپ کشیدہ قامت تھیں، چہرہ مبارک سے روب حیدری اور جلالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشکارا تھی۔ اعضائے مناسبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بزرگی و محبت پر دال تھے۔ عصمت و حیا میں سیدہ فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کے مثل، اور فصاحت و بلاغت اور طرز تکلم شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حلم و بردباری میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل، اور شجاعت و اطمینان قلب میں
امام الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم مثل تھیں۔ اور سامعین، انہوں نے کتاب الجواہر صفحہ 151 کا حوالہ دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار کے صفحہ 554 میں لکھا ہے، دنیا کی زینتوں اور لذتوں اور ساز و سامان اور عیش و عشرت اور مال و دولت، دنیاوی خوشحالی، دنیاوی راحت کو سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے کبھی ترجیح نہ دی، سب کچھ ہوتے ہوئے آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ خاصہ عظیم تھا جو کہ نبوت سے وراثت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوا تھا۔ شاید ہی ایسی کوئی اور مثال مل سکے۔ یہ آپ کے زہد اور تقوی کی بے مثل دلیل ہے۔ اکثر عبادت و اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی۔ آپ کی عبادت و اطاعت کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر نماز تہجد نہ چھوڑی۔ اکثر اوقات سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بہن تہجد گزار ہے، اور میری بہن، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اس وقت دعا کیا کرو۔ ایسی معظمہ، عابدہ، زاہدہ، مقدس ہستی تھیں۔ بلکہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حادثہ کربلا کے خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اور بعد میں اسیر ہو کر کوفہ آنے اور وہاں قیام کے دوران اور اس کے بعد دمشق جیسے سخت ترین سفر میں بھی میری ان مصائب و شدائد کے باوجود اور جو شام کے سفر میں پیش آئے، نماز تہجد ترک نہیں کی۔ اور سامعین، انہوں نے کتاب الجواہر کا حوالہ دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ نمبر 554 میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے صبر و شکر اور ایمان و توکل کا پورا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا عمدہ عملی مظاہرہ پیش فرمایا، جب سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے وہاں سے گزارا گیا، جہاں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی لاشیں مطہرہ مع اعزاء و انصار کی لاش ہائے مقدسہ بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں غلطاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت کوئی بھی یہ حال دیکھتے گھل جاتا، مگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن صابرہ نے پورے صبر و ثبات اور یقین و اعتماد کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کر کے یوں عرض کی، الہی تقبل منا حاضل قربان، اے الہ العالمین، اپنے دین کے تحفظ کے سلسلہ میں ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ یہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے قول و فعل اور آپ صلوات و سلام اللہ علیہا کے معرفت الہی اور توکل علی اللہ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی بیان دلیل ہے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں اور بعد کے مصائب میں سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے جس صبر و رضا کا ثبوت دیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ صلوات و سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کا حق انہوں نے کربلا اور بعد از کربلا اپنے عملی نمونہ سے پیش کیا۔ اس لیے آپ کو شریکۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، عابدہ، صابرہ، زاہدہ، عالمہ، معلمہ بھی کہتے ہیں۔ کوفہ میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد خلافت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان میں آپ صلوات و سلام اللہ علیہا کوفہ کی عورتوں کو قرآن پاک کا درس دیا کرتی تھیں۔ الغرض ایثار اور قربانی اور دانش مندی اور استقامت و استقلال اور صداقت و جرت و تواضع، مہمان نوازی، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اخلاق، سادگی، پاکیزگی، ان تمام صفات کا سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا میں جمع ہونا ان کے شایان شان تھا۔ اور سامعین، اسی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 255 میں لکھا ہے کہ جامع مسجد کوفہ کے قریب ہی بیت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے اب تک وہ مکان شریف ہے۔ یہ گھر جس میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سکونت تھی، پرانے تاریخی نقشہ پر بنا ہوا ہے۔ مکان نہایت سادہ ہے اور کمرہ ایک ہے، اور یہاں پر وہ جگہ مکان کے اندر ہی ہے جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جس کنویں سے پانی لے کر
حضرت سرکار والا کو غسل دیا گیا، وہ کنواں بھی موجود ہے۔ مکان کا چھوٹا سا صحن، چمنیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس جگہ کمرہ ہے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آخری ایام میں رکھا گیا، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا مولائے کائنات کی شہزادی، سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا مولائے کائنات کی شہزادی اس کمرہ میں کوفہ کی عورتوں کو درس تفسیر قرآن بھی دیا کرتی تھیں۔ کوفہ آ کر آپ کے پاس ہی رہتی اور شہادت عظمیٰ تک کئی سال تفسیر قرآن کا درس فرماتی رہیں۔ گویا یہ بیت علی بیت درس تفسیر قرآن بھی تھا۔ ایک دن سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا عورتوں کو معمول کے مطابق درس قرآن میں سورہ مریم میں کا ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان فرما رہی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا آج کہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی ہو؟ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، حضور ابا جان، جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری نور نظر زینب علیہ السلام، اس میں بڑے رازوں کا سمندر ہے، اور ایک جملہ جو رمز خداوندی ہے جس سے ایک مصیبت بھی آشکارا ہوتی ہے۔ یہ سن کر سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامعین، انشاءاللہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے فضائل، شمائل، خصائل اور مناقب مزید ویڈیوز میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔